کچھ شایان کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا۔ گلے میں سلور چین پہن رکھی تھی، شرٹ کے 2 بٹن ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ شرٹ آدھی پینٹ کے اندر اور آدھی پینٹ کے باہر ہوتی تھی۔ جینز کی پینٹ اکثر گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہوتی تھی۔ جب میں پوچھتی کہ یہ کیا بے شرمی ہے تو کہتا تھا کہ فیشن ہے، فیشن ڈیئر کزن، تمہیں نہیں پتا۔ مجھے شایان شروع سے ہی کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ میرا تایا ذات تھا، وہ سگریٹ پیتا تھا، دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا۔ حالانکہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا، لیکن نہ پڑھائی کی طرف توجہ تھی اور نہ ہی تایا جان کے کام کی طرف۔ غیر سنجیدہ قسم کا نوجوان تھا، اور اس پہ یہ نیا شوق رکھا ہوا تھا کہ لڑکیوں سے افیئر چلاتا تھا۔ کہتا تھا کزن تمہارے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنی میری گرل فرینڈز ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ ایک اچھے پوش ایریا میں بنگلے میں رہتے تھے۔ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے گھر کا سارا خرچہ میرے تایا ہی اٹھاتے تھے، میری پڑھائی کا خرچہ بھی، اور تائی کا رویہ بھی بس مناسب سا تھا۔ میری والدہ ہمیشہ ہر وقت ان کے احسان کے نیچے خود کو محسوس کرتی تھی۔ گھر کے کافی کام کاج امی نے سنبھال رکھے تھے۔ اکثر باورچی خانے کے سارے کام وہی کرتی تھی، ساتھ میں وہ مجھے بھی لگا لیتی۔ میرا چھوٹا بھائی بس 10ویں جماعت میں تھا۔ خود میں پری میڈیکل کے بعد یونیورسٹی میں جانا چاہتی تھی۔ ہر ضرورت کے لیے مجھے تایا جی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا، حالانکہ وہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، لیکن امی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہارے تایا کے ہم پہ بہت احسان ہے۔ شایان کے 2 بڑے بھائی اور تھے، لیکن دونوں ہی اپنے باپ کے ساتھ فیکٹری میں جاتے تھے، کام سنبھالتے تھے۔ وہ شادی شدہ بھی تھے، لیکن شایان نہ تو شادی میں دلچسپی رکھتا تھا، نہ کام کاروبار میں، اور پڑھائی میں تو بالکل بھی نہیں۔ بس جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی فیکٹری جاتا، مینیجر سے پیسے لیتا اور اپنے بٹوے میں ڈال لیتا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیسہ کمایا کیسے جا رہا ہے، کبھی گاڑی، کبھی موٹر سائیکل، بس گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ گھر پہ ہوتا تو لیپ ٹاپ پہ لگا رہتا، زیادہ تر لڑکیوں سے باتیں کرتا رہتا۔ مجھے شایان کی زندگی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی سے واپس آتی تو اپنی والدہ کے ساتھ کام میں لگ جاتی، پھر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی میں خود پڑھاتی تھی۔ رات دیر تک میں خود پڑھتی، محنت کرتی تاکہ میرا رزلٹ اچھا آ سکے۔ یونیورسٹی میں نے سائیکالوجی لی تھی، کیونکہ MBBS کے لیے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میری والدہ نے مجھے منع کر دیا تھا۔ حالانکہ میرے پری میڈیکل میں بہت اچھے نمبر تھے، لیکن اپنی اس خواہش کو میں نے دبا دیا۔ بہرحال یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ مسئلہ اس وقت ہوا جب تایا جی نے میرا رشتہ اپنے نالائق بیٹے شایان کے لیے مانگا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کیوں آنکھوں دیکھی مکھی نگلتی؟ یوں تو شایان کو بھی مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے لیے میرے خیالات سن کے اور میرا انکار سن کے اس کے اندر آگ لگی تھی، مردانگی پہ چوٹ سی لگی تھی۔ میں جو اسی کے باپ کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی، انہی کے بیٹے کے لیے انکار کیسے کر سکتی تھی؟ حالانکہ شایان کے والد اس کی منگنی میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ کچھ ذمہ دار ہو سکے۔ جب پتا ہوگا کہ منگنی ہو گئی ہے، شادی ہوگی، تو خود بخود ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا۔ وہ جو آوارہ گردیاں کرتا ہے اس کی وہ چھوٹ جائیں گی، اور پھر وہ جانتے تھے کہ میں بہت اچھی لڑکی ہوں، بہت اچھی عادات کی مالک ہوں۔ شاید ان کے بیٹے کو بھی سدھار دوں جو دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اکثر جب وہ رات کو آتا تو دیر سے آنے پہ اسے پتا ہوتا تھا کہ اسے اپنے والد کی ڈانٹ سننی پڑے گی، تو مجھے ہی فون کرتا تھا، ہیلو ڈیئر کزن، جلدی سے دروازہ کھول دو، اور بہت آہستہ سے کھولنا، میرے باپ تک آواز نہ آ جائے۔ میں آدھی نیند میں اٹھ کے آتی تھی، پھر اسے دبے دبے لفظوں میں برا بھلا کہتی، جلدی نہیں آ سکتے تھے تم؟ اور تم سارا دن تو آوارہ گردیاں کرتے ہو، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے جو رات کو بھی مٹر گشتیاں کرتے رہتے ہو؟ وہ میرے رخسار کو تھپ تھپ آتا، کہتا تم ہو نا میرا دروازہ کھولنے کے لیے۔ میں کہتی تھی کہ کل نہیں کھولوں گی، بلکہ سیدھا تایا جی کو شکایت لگاؤں گی۔ وہ کہتا کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی اچھی ہو نا بس اتنی ہی اچھی لگتی ہو، چپ چاپ میری ہر بات مانتی رہا کرو، بس تمہارا یہی ایک کام ہے۔ جس طرح سے اس نے اپنی بات منوانی تھی
وہ سمجھتا تھا کہ شادی ہوگی تو بھی میں ایسے ہی اس کی بات مانتی رہوں گی۔ جیسے ہی اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ منگنی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو تایا جی کو بھی اس بات پہ کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جہاں منگنی کرنی ہے وہاں نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن میں اپنی والدہ سے مسلسل انکار کر رہی تھی کہ میں کسی بھی قیمت پہ شایان سے شادی نہیں کروں گی، نہ نکاح کروں گی نہ منگنی کروں گی۔ حالانکہ میری والدہ مجھے سمجھا سمجھا کے تھک گئی کہ میں انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک بار میں اپنے تایا جی کے پاس بیٹھ گئی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں خود ہی بات کروں گی۔ اتفاق تھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تایا جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگے ہاں بیٹا بولو کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں میں نے شایان کو ہمیشہ اپنا کزن سمجھا ہے یا بھائی سمجھا ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کے تایا جی مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے بیٹا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بس میرا دل نہیں مانتا اس رشتے کو۔ میں نے امی سے بھی بہت کہا لیکن وہ شاید آپ سے کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے خود آپ سے بات کر لینی چاہیے۔ تایا ابا کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں زبردستی کا قائل بھی نہیں ہوں۔ یہ تمہاری ماں بھی مجھ سے کہتی تو میں تب بھی مان لیتا۔ شایان کو میرا انکار چبھ کے رہ گیا تھا، کیونکہ شروع سے ہی وہ مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک خود پسند لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے والد کی نظر میں اچھا بن سکے کہ اس نے شادی وہیں کی ہے جہاں اس کا والد چاہتا تھا۔ بہرحال جب تائی اماں کو پتہ چلا کہ میں نے انکار کیا ہے تو غصہ انہیں بھی بہت آیا۔ وہ تایا ابا سے کہنے لگی لو اب ایسے بھی لڑکی کے کیا نخرے ہیں جس نے میرے بیٹے کو انکار کر دیا۔ آپ نے ان ماں بیٹیوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے، اس کے سارے خرچے آپ پورے کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات کی لاج تک نہیں رکھی۔ ارے میں جس بھی لڑکی سے چاہوں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہوں، کوئی مجھے انکار نہیں کرے گا۔ آپ کی بھتیجی نے تو آپ کی عزت ہی نہیں رکھی۔ ایسی باتیں سن کے ارباز صاحب بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف یہ بات جب امی کو پتہ چلی تو انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائی۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی انکار کرنے کی؟ تمہاری تائی اماں ہماری دشمن بن جائیں گی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کی سچویشن میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں کہہ رہی تھی امی میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے، مجھے نہیں کرنی اس آوارہ گرد قسم کے شخص سے شادی۔ انہی دنوں میرا ایک اور رشتہ بھی آیا تھا، میری دوست کے بھائی کا، لیکن تائی اماں باہر نہیں آئی، نہ مہمانوں سے بات چیت کی۔ اور امی کو یہ بات بہت عجیب لگی کیونکہ وہ تائی امی کی ہر مہمان کو اہمیت دیتی تھیں، ان کے آگے پیچھے ہوتی تھیں، کھانے بناتی تھیں۔ بہرحال تایا ابا نے رشتہ منظور کر لیا۔ تائی اماں نے یہ بات پھیلا دی کہ میں کسی سے عشق کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اسی لیے انکار کیا ہے۔ فراز ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اچھی جاب کرتا تھا، ہاں بہت بڑے بنگلے میں نہیں رہتا تھا، اور یہ رشتہ صرف فراز کی پسند سے تھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے براہ راست بات نہیں کی تھی۔ میں اپنی دوست کی سالگرہ پہ گئی تھی جہاں فراز مجھے دیکھ کے میری محبت میں مبتلا ہو گیا اور بالکل سیدھے سادھے طریقے سے اس نے رشتہ بھیج دیا۔ میں تو جانتی تک نہیں تھی، ہاں لیکن اتنا پتا تھا کہ میری دوست ہنا کا بھائی بہت شریف لڑکا ہے، لیکن میری تائی نے تو جیسے میرے کردار پہ محبت کی شادی کا ٹھپا لگا دیا۔ میری والدہ بھی تائی امی کو بہت سمجھا رہی تھی کہ خدا کے لیے کلثوم بھابی میری بچی پہ جھوٹی بات کا الزام نہ لگائے، وہ تو جانتی تک نہیں تھی اس نوجوان کو۔ میری والدہ نے کہا، تائی امی کہنے لگی رہنے دو، ساری زندگی خرچے تمہاری بیٹی کے ہم اٹھاتے رہے، اور جب شادی کی بات آئی تو محترمہ نے کہیں اور ہی چکر چلا لیا۔ میں بھی کہوں اس لڑکی کے منہ میں اتنی بڑی زبان کہاں سے آئی جو اپنے تایا کو صاف انکار کر دیا۔ میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، دیکھ لینا کتنی خوبصورت اور امیر لڑکی سے شادی کرتی ہوں میں، اپنے شایان کی۔ امی کہنے لگی ضرور کریں، وہ بھی میرا ہی بچہ ہے، بس نصیب کی بات ہوتی ہے۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، لیکن شایان نے شادی کی تیاریوں میں کوئی بھی ہاتھ نہیں بٹایا۔
اس کے دونوں بڑے بھائی البتہ ہر کام میں پیش تھے۔ تایا ابا کا بھی یہی حال تھا۔ ان کی اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، اس لیے مجھے وہ بالکل بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ دوسری طرف ہنا نے مجھ سے بہت کہا کہ میں فراز سے فون پہ بات کر لوں۔ اس نے بہت کہا لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں کیا بات کروں، مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے اور نہ ہی میں شادی سے پہلے بات کروں گی۔ بہرحال شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بنی، بہت پیاری لگ رہی تھی، سب میری تعریف کر رہے تھے۔ شادی ہمارے بنگلے کے لان میں ارینج کی گئی تھی۔ دلہن بھی میں گھر پہ ہی بنی تھی، بیوٹیشن آ کے مجھے دلہن بنا گئی تھی۔ سب میری تعریف کر رہے تھے۔ 8 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا تایا ابا نے بارات کو، لیکن اب 10 بج چکے تھے اور بارات نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ نکاح کے لیے مولانا صاحب بھی آ چکے تھے، صرف بارات کا انتظار تھا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اپنی دوست سے پوچھو کتنی دیر ہے، تمہیں پتہ ہے بھائی صاحب وقت کے کتنے پابند ہیں۔ 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے بارات، حالانکہ وہ لوگ کہہ تو رہے تھے کہ ہم وقت پہ آئیں گے۔ میں نے ہنا کو فون کیا، وہ خود بھی بہت پریشان تھی، کہنے لگی پتہ نہیں فراز بھائی کہاں چلے گئے۔ گھر سے تو یہی کہہ کے گئے تھے کہ سیلون جا رہا ہوں۔ اب میں نے اپنا وہاں چھوٹا بھائی بھیجا ہے تاکہ جا کے دیکھے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فراز تو کب کا چلا گیا ہے۔ ہم لوگ تو خود پریشان ہیں، وہ آئیں تو ہم بارات لے کے آئیں نا، ہم تو سب تیار ہیں۔ یہ سن کے میں بھی بہت پریشان ہوئی۔ بہرحال 11 بج گئے اور تایا کا غصہ عروج پہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکا گیا تو گیا کہاں، ہم برادری کو کیا جواب دیں۔ اب تو ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ بارات کب آئے گی۔ آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ہمارے خاندان میں مقررہ وقت پہ بارات نہ آئے، اور اب 3-4 گھنٹے تاخیر ہو چکی ہے۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ فراز کا فون بند تھا، سب لوگ پریشان تھے، اور سب سے بری حالت تو میری تھی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ فراز جہاں بھی ہے جلدی آ جائے، ورنہ کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ امی کا رنگ اڑا ہوا تھا، تائی اماں کو تو جیسے باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا لڑکا، حالانکہ محبت کی شادی تھی، اسے تو وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال آئے ہوئے مہمان آپس میں خسر پھسر کرنا شروع ہو چکے تھے۔ جب 12 بج گئے تو ہنا نے بھی فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ انہیں اپنے بھائی کی فکر لگ گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تایا ابا تو غصے سے بے حال تھے، کہنے لگے ایسے کمزات لوگوں میں آپ لوگوں نے رشتہ کر دیا، اور میں تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں۔ امی رو رہی تھیں، تائی اماں کہنے لگیں دیکھ لیا، میرے بیٹے کو تو تمہاری بیٹی نے منہ پھاڑ کے جواب دے دیا تھا۔ اب بتاؤ، جسے اس نے پسند کیا اس نے تمہاری بیٹی کو کیا عزت دی؟ ارے ایک ہم لوگ بھی تھے جو تم لوگوں کو سر آنکھوں پہ بٹھا رہے تھے۔ تایا ابا نے کہا بہت ہو گیا تماشا، اب اگر وہ لڑکا آیا بھی تب بھی میں نیہا کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ مولانا صاحب کہنے لگے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے، میں جاؤں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر شایان سے کہا کہ شایان ادھر آ کے بیٹھو، تم نیہا سے نکاح کرو گے۔ شایان کہنے لگا میں کیوں کرنے لگا، آپ کی بھتیجی نے مجھ سے شادی کرنے پہ انکار کیا تھا، میں کوئی گرا پڑا تھوڑی ہوں۔ بابا میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ تایا ابا نے سخت لہجے میں کہا میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں چاہ کے بھی انکار نہیں کر پا رہی تھی، سچویشن ہی کچھ ایسی کریٹ ہو چکی تھی۔ چپ چاپ میں نے شایان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو گئی، مجھے شایان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہنا نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ شایان بڑی ترنگ میں کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ میرا دل مٹھی میں جکڑا گیا، میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ بہت مشکل تھا اپنے ناپسندیدہ شخص کے سامنے بیٹھنا، اور وہ بھی اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ شایان میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا آیا نہیں تمہارا عاشق تمہاری بارات لے کے، جس کی وجہ سے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا؟ میں نظر چرا گئی، میں نے کہا میرا فراز کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ بولا اچھا، تو پھر تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا میری جان؟
اتنی معصوم اور شریف تو تم نہیں ہو. میں تمہیں لوفر لگتا ہوں، لفنگا لگتا ہوں، ایک نمبر کا فلرٹی لگتا ہوں. ہاں میں سچ میں ایسا ہی ہوں، اور ساری زندگی یہی سب کچھ کروں گا. پھر اپنی جیب سے موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کر کے بولا، چھوڑ دو فراز کو، جانے دو، میرا کام ویسے بھی ہو چکا ہے. یہ سن کے میرے جیسے ہوش اڑے تھے. میں نے برجستہ شایان کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. میں انتہائی حیران تھی. میں نے کہا، تو کیا تم نے فراز کو اغوا کیا تھا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شایان اتنی بڑی حرکت کر سکتا ہے، مجھے سب کے سامنے بدنام کر سکتا ہے. وہ کہنے لگا، اور کیا؟ ارے تم جیسی معمولی سی لڑکی شایان کو انکار کرے تو کر کے جائے کہاں؟ تمہارے اس سڑک چھاپ عاشق کو میں نے ہی اغوا کروایا تھا، صرف تب تک کے لیے جب تک ہمارا نکاح نہ ہو جائے. میں جانتا تھا کہ جب تمہارا وہ عاشق بارات لے کر نہیں آئے گا تو ایک میں ہی بچتا ہوں اس نیک کام کے لیے. سوچا اتنے برے کام کیے ہیں، اس لیے ایک نیک کام کر ہی لینا چاہیے. ساری دنیا کے سامنے میں نے تمہیں عزت دی ہے، سمجھی؟ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے. بڑی ڈھٹائی سے وہ اعتراف کر رہا تھا. میرا بس نہیں چل رہا تھا میں سامنے بیٹھے شخص کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دوں. بڑے غصے سے میں نے کہا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا گیم کھیلا؟ شایان نے میری کلائی پکڑ لی. کہنے لگا، ہاں ہے میری اتنی ہمت. کیا کر لو گی تم؟ کیا کر لو گی تم؟ ہاں مجھے یہ بتاؤ. میں اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی. چھوڑو مجھے، میں تم جیسے شخص کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزاروں گی. اپنے دانت میں نے شایان کے ہاتھ پہ گاڑے. اسے میرا ہاتھ چھوڑنا پڑا. میں جلدی سے بیڈ سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی. یہ دیکھ کے شایان کی رنگت اڑی، کیونکہ اپنے والد سے بہت ڈرتا تھا وہ. جب تک وہ کمرے سے باہر نکلا میں اپنے تایا ابا کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی. میں بہت بری طرح سے دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی. یہ دیکھ کے شایان کا رنگ اڑ گیا تھا. میں زور سے دروازہ کھولنے لگی. تایا ابا! شایان تیزی سے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ کیا تماشا کر رہی ہو تم؟ نیہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر تم نے کچھ بھی بابا کو بتایا. میں نے اسے زوردار انداز میں جواب دیا، میں بتاتی ہوں تماشا لگانا کیا ہوتا ہے. تایا نے دروازہ کھولا تو تائی اماں بھی اٹھ گئیں. امی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئیں. تایا ابا نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ میں روتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی اور سب کچھ بتا دیا کہ یہ سب کچھ شایان نے کیا تھا. یہ سن کر تایا ابا کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا. انہوں نے ایک زوردار تھپڑ شایان کے منہ پہ مارا. کہنے لگے، تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تم ہوتے کون ہو میری بھتیجی سے اس بات کا بدلہ لینے والے کہ اس نے اپنا حق استعمال کیا؟ تمہیں اتنی انکار کی آگ لگی ہوئی تھی کہ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے کے بارے میں سوچا. میں تمہاری حرکتوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھا، اور اب جو کچھ تم نے کیا ہے میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا. شایان ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا. میں امی کے پاس جا کے رونے لگی. امی خود پریشان ہو گئی. تایا نے پہ در پہ کئی تھپڑ شایان کے منہ پہ مارے، اور وہ سب کا ذمہ دار مجھے سمجھ رہا تھا. اپنے باپ کے تھپڑ چپ چاپ کھاتا رہا. میں اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ گئی. امی بہت پریشان تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے. میری والدہ مجھے چپ کرواتی رہیں اور میں روتے روتے سو گئی. اگلی صبح تائی اماں کا موڈ بہت خراب تھا. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ قصوروار ان کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کے منہ پہ پڑنے والا تھپڑ انہیں ناجائز لگ رہا تھا. امی نے بھی بات نہیں کی. میرے لیے ناشتہ بنایا اور کمرے میں لے آئی. شایان جب کمرے سے باہر آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی. تایا ابا تائی اماں سے کہنے لگے، ناشتہ دو اپنے صاحبزادے کو، یہ میرے ساتھ ہی رہے گا، اس کا جیب خرچ بند ہے آج کے بعد. بہت سر چڑھا لیا اس کو میں نے، اب میں مار مار کے ٹھیک کروں گا. شایان نے ماتھے پہ بل ڈالے، چپ چاپ ناشتہ کیا اور باپ کے ساتھ آفس چلا گیا. 2 دن یوں ہی گزر گئے. میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے جب یونیورسٹی جانے لگی تو تائی اماں نے کہا، نیہا کہاں جا رہی ہو؟ جب شایان آگے نہیں پڑھ رہا، اپنے باپ کے ساتھ آفس جا رہا ہے تو تم بھی گھر کے کام سنبھالو، آگے نہیں پڑھو گی تم. میں نے کہا، میں پہلے بھی گھر کے کام کر رہی تھی،
میں گھر آ کے اماں کے ساتھ کھانا بنوا دوں گی۔ تائی اماں کہنے لگی روبینہ تم اپنی بیٹی کو زبان بہت چلانی سکھا چکی ہو، لیکن یاد رکھنا تھپڑ اس کے رخسار پہ بھی پڑ سکتا ہے۔ آج کے بعد یہ یونیورسٹی نہ جائے، اور یہ بات میں تم دونوں ماں بیٹی کو تمیز کے ساتھ بتا رہی ہوں۔ امی پریشان ہو گئی، لیکن میں کہنے لگی کہ میں خود تایا جی سے بات کر لوں گی۔ مگر امی نے میرا بیگ پکڑ کے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تمہاری تائی اماں کیا کہہ رہی ہیں، تم آگے نہیں پڑھو گی۔ میں نے حیرت سے امی کو دیکھا۔ تائی اماں نے 10-12 دن گزرنے کے بعد تایا ابا سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اب نیہا سے کہیں کہ اپنے شوہر کی ذمہ داریاں اٹھائے۔ تایا ابا نے کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ جب یہ بات مجھ سے کہی گئی، میں نے کہا کہ یہ مجھ سے بدلہ لے گا، اس نے شادی مجھ سے اس لیے کی تھی تاکہ اپنی ریجیکشن کا بدلہ لے سکے، اور میں کسی کے بدلے کا سامان ہرگز نہیں بنوں گی۔ یہ سن کے تایا ابا نے شایان پہ تیکھی نظر ڈالی۔ شایان کہنے لگا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ چپ چاپ میں اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کرنے کے بعد کہنے لگا آخر آ گئی میرے کمرے میں، تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے تھپڑ مارا، اور بڑی زور کے تھپڑ مارے۔ میں نے کہا اگر تم نے خود کو سدھارا نہیں نا تو ایسے تھپڑ تم بہت کھاؤ گے۔ یہ سن کے شایان کے اندر طوفان سا برپا ہوا، کہنے لگا تمیز سے بات کرو نیہا۔ میں نے کہا تم بھی کر سکتے ہو، یہ مت سمجھو کہ تمہاری بیوی ہوں تو تمہاری زر خرید بن گئی ہوں یا میں تمہاری بدتمیزی برداشت کروں گی۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی کہ شایان کے فون پہ کسی گرل فرینڈ کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا جانو میں تم سے بات ہوں، ابھی بیزی ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً کسی لڑکی کا فون ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور کہنے لگی کہ آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے؟ شایان نے موبائل چھینا اور کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں کہنے لگی کہ اگر تم نے اپنی دوستیاں نہیں چھوڑی تو میں تایا ابا کو بتاؤں گی۔ شایان ضد ہوا تھا، کہنے لگا میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے بتاتی ہو۔ میں نے زور سے پکارا تایا ابا۔ شایان کے اوسان خطا ہوئے، جلدی سے اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا اور موبائل بیڈ پہ پھینکا۔ کہنے لگا میں تمہاری جان لے لوں گا نیہا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ میرا ہاتھ پیچھے کی طرف موڑ گیا۔ میں نے کہا اب میں تمہاری بیوی ہوں، اب اگر تم لڑکیوں سے بات کرو گے تو میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ اگر مجھ سے شادی ہوئی ہے تو خود کو سدھارنے کی کوشش کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کے وہ تب کے رہ گیا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم چاہتی ہو نا کہ میں دوستیاں چھوڑ دوں تو تم وہ سب پورا کرو گی جو میں لڑکی سے دوستی کے بدلے میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ اب وہ مجھے بڑی وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ گھبرائی تھی۔ چھوڑو مجھے، اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کہنے لگا کیوں؟ تم یہ بھی تایا ابا کو بتانا کہ میں تمہارے قریب آیا تھا، تمہارا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے چہرے کا قرب، اس کی سانسیں میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، ہٹو پیچھے، جب تک تم سدھر نہیں جاتے میرے قریب۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے میرا منہ بند کر دیا اور اپنے ہونٹوں کی شدت دکھانے لگا۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، خود کو پیچھے کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ میرے ہونٹوں کے قریب اپنی شدتیں دکھا رہا تھا اور میں بے بس تھی، اسے خود سے پیچھے نہیں کر پائی۔ اپنی مرضی سے اس نے مجھے چھوڑا۔ میں اپنا بگڑا ہوا تنفس سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا بس اتنی سی ہمت تھی تم میں کہ میری ذرا سی شدت برداشت نہیں ہوئی اور چلی ہو تم مجھے سدھارنے۔ بڑے خمار بھرے انداز میں بولا تھا۔ میں گھبرا کے بولی تم دور رہو مجھ سے، اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تایا ابا کو بتاؤں گی۔ ہانپتے ہوئے میں نے اسے اپنی انگلی دکھائی تھی۔ شایان نے میری انگلی پکڑ کے مروڑ دی اور حلق سے نکلنے والی چیخ سے پہلے وہ دوبارہ میرے منہ پہ اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور وہ بے خودی سے کہہ رہا تھا ویسے تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ بس انہیں کھاتا چلا جاؤں اور پوری رات ایسے ہی گزار دوں۔ جس قدر مجھے تم پہ غصہ ہے،
جی چاہ رہا ہے تمہیں نوچ کے کھا جاؤں۔ خبردار جو اب تایا ابا کی چمچی بننے کی کوشش کی، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ میں دیوار سے لگی ہوئی تھی، میرے بازوؤں میں بھی درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں صوفے پہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے شایان کے کمرے میں بھیجنے سے پہلے صاف کہہ دیا تھا کہ اب جا رہی ہو تو شوہر کے کمرے میں ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ 2 دن بعد پھر لڑائی کر کے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ایک گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئے روز تم یہ تماشا لگاتی رہو۔ تمہارے تایا جی بھی گھر میں ہیں اور بڑے کزنز بھی ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ میاں بیوی کے بیچ میں کچھ پردے اور لحاظ ہوتے ہیں۔ کیا سب کو بے شرموں کی طرح یہ دکھاؤ گی کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ یہ کر گیا یا وہ کر گیا؟ ماں کے سخت الفاظ میرے کانوں میں سائیں سائیں کر کے گونج رہے تھے۔ شایان نے اپنا موبائل نکالا، بالکنی میں کھڑا ہو کر کسی لڑکی سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے یار، بلا وجہ میرے باپ نے میرے سر پہ اپنی بیچاری یتیم بھانجی کو تھوپ دیا۔ تم تو جانتی ہو جو مقام تمہارا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ پھر بولا شادی کو 20-25 دن گزر چکے ہیں، مجال ہے جو میں نے اسے ہاتھ بھی لگایا ہو۔ تمہارے حسن کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، فضول سی لڑکی ہے۔ وہ اس لڑکی کو فون پہ خوش کر رہا تھا۔ میں غصہ پی کے رہ گئی۔ شایان، اتنی آسانی سے تمہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تم بھی یاد رکھو، اب یا تو تم سدھرو گے یا پھر میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے نہیں سدھرتے۔ میں چڑ کے رہ گئی تھی۔ ابھی بھی اپنے ہونٹوں پہ اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں واش روم میں جا کے رگڑ رگڑ کے اپنا منہ دھونے لگی۔ اگلے روز جہاں اس کے دونوں بڑے بھائی فیکٹری جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، وہ نیا سوٹ پہن کر پرفیوم لگا کر تیار ہو رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے سرسری انداز میں دیکھا اور پوچھا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ بولا، تمہیں اس سے مطلب، جہاں بھی جاؤں۔ فون پہ مجھے مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے وہ شاید کسی لڑکی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، فلاں مال میں تم سے آ کے ملتا ہوں، تم وہیں پہ مجھے ملو۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج میں ہر حال میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور تایا جی سے اچھی خاصی اس کی عزت کرواؤں گی۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں گھر سے نکلا، میں فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کے اس کا پیچھا کرنے لگی۔ راستے میں رش بہت زیادہ تھا۔ میں بار بار ڈرائیور سے کہہ رہی تھی، بھائی پلیز جلدی چلیں، اس گاڑی کا پیچھا کریں۔ وہ مطلوبہ مال میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ماسک لگایا اور دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اسے ایک لڑکی نظر آئی جس نے شرٹ اور جینز پہنی تھی۔ حلیے سے لگ رہا تھا کہ آزاد خیال گھرانے سے ہے۔ جیسے اس نے شایان کو دیکھا، بھاگ کے آئی اور سینے سے لگا لیا۔ شایان بھی خوش تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا کے اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا۔ وہ بولی، بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ میں تو یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ بھلے شایان سے مجھے کوئی خاص محبت نہیں تھی، مگر اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ یوں عجیب حرکت کرتے دیکھ کے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے، گھومتے پھرتے اور بڑی محبت نچھاور کرتے ہوئے گفٹ بھی دے رہے تھے۔ وہ مہنگی جیولری اور کپڑے لے رہی تھی۔ میں پیچھے سے انہیں دیکھ رہی تھی جب وہ ہوٹل کی طرف گئے، اور جیسے ہی میں پیچھے جانے لگی، ریسیپشنسٹ نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگی، میڈم آپ کس طرف جا رہی ہیں؟ یہاں بغیر اجازت ادھر گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جل بھن چکی تھی۔ دوسری طرف شایان نمرا نامی لڑکی کے ساتھ کمرے میں سافٹ میوزک پہ ڈانس کر رہا تھا۔ میں اس کے کمرے پہ کان لگا کے کھڑی تھی اور میرا اپنا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شایان کے ہاتھ اس لڑکی کی کمر پہ تھے اور وہ کچھ ایسا کہہ رہا تھا جس نے میرے دل کو اندر سے ہلا دیا تھا۔ ارے یار، پتہ نہیں کیسی بیوی میرے پلے پڑ گئی۔ یقین مانو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ نفرت ہے مجھے اس سے۔ جو محبت میں تم سے کرتا ہوں وہ میں کسی سے نہیں کرتا۔ وہ اس کے لب اپنی گردن پہ لگا چکا تھا اور پوری طرح اس میں کھو گیا تھا۔
میں خوفزدہ ہو کے اپنے تایا جان کو کال کر بیٹھی۔ ان کے حیران ہونے کی آواز آئی، بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے بتایا، تایا شایان کمرے میں ایک لڑکی کے ساتھ ہے۔ آدھے گھنٹے بعد تایا بھی وہاں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ پہنچے، ریسیپشنسٹ نے ایک بار پھر اپنی پالیسی کا راگ الاپنا شروع کیا، مگر تایا نے سنجیدگی سے کہا، بیٹا یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس کے کمرے میں جانا ہے، چپ چاپ مجھے روم نمبر بتاؤ ورنہ آج شام تک تم لوگوں کا یہ ہوٹل بند کروا دوں گا۔ گھبراتے ہوئے ریسیپشنسٹ نے آخرکار روم نمبر بتا دیا۔ میں بھی ساتھ ہی تھی۔ جیسے ہی تایا ابا چابی سے دروازہ کھولنے لگے تو جو منظر میرے سامنے آیا وہ شرمناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ شایان خود پہ کمفرٹر ڈالے مکمل طور پہ اس لڑکی پہ جھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی شایان نے پلٹ کے دیکھا اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اس لڑکی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تایا ابا غصے سے پاگل ہوئے۔ وہ اپنا جوتا اتار کے شایان پہ مارنے لگے۔ شایان کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھیں اور وہ لڑکی فوراً کمفرٹر کے نیچے چھپ گئی۔ میں اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے 2-4 تھپڑ مار رہی تھی۔ بے شرم، کمینی، بے حیا، تجھے شرم نہیں آئی کسی اور کے شوہر کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے؟ میرے شوہر کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کے اچھا خاصا پیٹا۔ ہوٹل کا مینیجر بھی وہاں پہ آ چکا تھا اور کمرے میں شور مچ گیا۔ آخرکار لڑکی نے کچھ شرم محسوس کی اور شایان اپنے باپ سے مار کھا کے سرخ چہرہ لے کے گھر واپس آ گیا۔ تایا ابا نے اس کا موبائل اکاؤنٹ اور ڈیبٹ کارڈ بھی لے لیا۔ کہنے لگے کہ تم کچھ بھی استعمال نہیں کرو گے، کچھ بھی نہیں۔ تم ہوٹلوں میں جا کے غیر عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرو، میری عزت کو نیلام کرو اور میں تمہاری آسائشیں پوری کروں۔ میں دل ہی دل میں خوش تھی۔ تایا ابا نے کہا کہ اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کر سکتا شایان، تم میری گندی اولاد ہو۔ نہ جانے کون سے پھوٹے کرم تھے جو تم جیسی گندی اولاد میرے گلے پڑی۔ جیسے ہی شایان اپنے باپ کے ہاتھوں بے عزتی کھا کے کمرے سے باہر نکلا، وہ میرے قریب آیا اور دبے دبے لفظوں میں غرا کے بولنے لگا، یہی چاہتی تھی نا تم، مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا دو۔ یقین مانو میرے دل میں اب تمہارے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ چاہتی کیا ہو ہاں؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ محبت کرتی ہو کیا مجھ سے؟ عشق ہو گیا ہے کیا تمہیں مجھ سے جو میرے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ میں جتنا تمہیں اگنور کر رہا ہوں تم اتنا میرے سر پہ چڑھ کے ناچ رہی ہو، مگر اب نہیں۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے کمرے میں لے آیا۔ میں زور زور سے کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا ورنہ میں تایا ابا کو بتاؤں گی۔ مگر اس بار وہ مجھے بالوں سے پکڑ کے اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا، غصے سے ڈانٹ رہا تھا، بند رکھو زبان اپنی۔ تایا 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 سن سن کے کان پک گئے ہیں میرے۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے اتنا مارا، جسم ٹوٹ رہا ہے میرا۔ وہ جس قدر غصے میں تھا میں خوف سے لرز رہی تھی۔ میری بے عزتی ہو گئی اور میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ جو نشان میرے وجود پہ پڑے ہیں اب تمہارے وجود پہ بھی پڑیں گے۔ وہ مجھے بیڈ پہ دھکا دے چکا تھا۔ میں خوف سے گھبرا رہی تھی۔ شایان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کے ایک طرف پھینک دی اور چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے میرے دوپٹے کو کھینچ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے باندھنے شروع کیے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی کیونکہ میں تایا جی کو ویڈیو کال کر چکی تھی اور جو کچھ وہ کر رہا تھا تایا جی دیکھ رہے تھے۔ پھر سے اس کی اچھی خاصی کلاس لگی۔ اگلے 3-4 دنوں تک وہ بالکل خاموش رہا۔ نہ اس نے موبائل مانگا، نہ پیسے، اور چپ چاپ فیکٹری جانے لگا۔ سب کو لگا کہ شاید وہ واقعی سدھر چکا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اس کے اندر کا اصل شیطان ابھی جاگنے کے لیے بے چین تھا۔ ہمارے خاندان میں حال میں ہی ایک فوتگی ہوئی تھی جس کی تعزیت کے لیے جانا ضروری تھا۔ جیسے ہی سب لوگ روانہ ہوئے، شایان کے اندر کا شیطان ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ مجھے آواز دیتا رہا، نیہا بحری ہو گئی ہو کیا؟ ادھر آؤ۔ میں برتن دھوتی ہوئی فوراً باہر آئی۔ بولی کیا بات ہے؟ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے کہا، یہ مجھے ریموٹ پکڑا دو، سامنے ٹیبل پہ پڑا ہے۔ بیوی ہو میری تو بیوی بنو، کام کیا کرو میرے۔
میں چپ چاپ اس کے پاس گئی اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جیسے ہی وہ ریموٹ لینے لگا، جان بوجھ کے گلدستہ نیچے گرا دیا۔ سارے پھول بکھر گئے۔ کہنے لگا مجھے یہ کچرا پھیلا ہوا پسند نہیں ہے، آ کے پھول اٹھا کے ایک طرف رکھو۔ میں جانتی تھی کہ وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی میں نے ضبط کر کے نیچے جھک کے پھول اٹھانے شروع کیے۔ میری فراک کا گلا کافی ڈیپ تھا اور چونکہ وہاں صرف ہم دونوں تھے، شایان کی نظریں بلا وجہ میرے گلے پہ جا کے ٹھہر گئیں۔ میں فوراً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ کھینچ کے مجھے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ غصے سے بپھرتے ہوئے میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے فوراً کہا، کیوں؟ شرم کیسی شرم؟ بیوی ہو میری، حلال کر دی گئی ہو مجھ پہ، اور جب باہر تم مجھے دیکھنے نہیں دو گی تو تمہاری طرف ہی دیکھوں گا نا۔ شایان میرے ہاتھ میں کانچ ہے اور یہ میں تمہیں چبا دوں گی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، پھر مجھے اجازت دے دو باہر جا کے منہ مارنے کی، ورنہ تمہاری جان ہی کھاؤں گا۔ میں پیر پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی، مگر وہ مسلسل پیچھے آ رہا تھا۔ کبھی فرمائشیں کر رہا تھا، کبھی تنگ کر رہا تھا۔ پہلے کہنے لگا کہ مجھے ملائی بوٹی کھانی ہے، بنا کے دو۔ میں نے صاف کہا کہ مجھے نہیں آتی بنانی، باہر سے جا کے لے آؤ۔ پھر اس نے کہا، اچھا میرے لیے آج کوفتے بنا دو، میرا دل چاہ رہا ہے۔ میں نے کوفتے کا سارا سامان تیار کیا۔ پھر وہ بولا، میں تو باہر سے پیزا منگوا رہا ہوں، تم اپنے لیے روٹی بنا لو۔ میرے دل میں غصہ اور مایوسی تھی۔ ابھی 6 دن باقی تھے اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان دنوں میں شایان کو کیسے جھیلوں گی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج رات میں اپنی ماں کے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ گھر پہ کوئی تھا نہیں، اس لیے وہ حد سے بڑا تھا۔ رات کو میں امی کے کمرے میں سو گئی۔ وہ پتہ نہیں کب کمرے میں داخل ہوا، مجھے کمفرٹر میں سوتا ہوا دیکھ کے غصے سے بولا، کس کی اجازت سے یہاں پہ سو رہی ہو؟ چلو میرے کمرے میں۔ مجھے شدید قسم کا رومانس کرنے کا موڈ ہے، تمہارے وجود کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں آنکھیں مسلتے ہوئے بولی، میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں کرنے والی، سمجھے تم؟ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے کھینچنا شروع کیا۔ کیوں نہیں کرنے والی؟ باہر بھی تو جس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا تم نے کرنے نہیں دیا۔ اب مجھے کہیں نہ کہیں سے تو اپنی کمی پوری کرنی ہے نا۔ اگر باہر کی کوئی لڑکی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی تو پھر تو تم ہی کرو گی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں زور سے چلاؤں گی تو باقی لوگ جاگ جائیں گے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر سانس میں خوف اور نفرت کا آمیزہ محسوس کر رہی تھی۔ شایان مجھے کمرے میں لے گیا اور کمرہ لاک کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جنونی چمک تھی جو مجھے ہمیشہ ڈرا دیتی تھی۔ وہ بولا، چلو شاباش، مجھے وہ لڑکیاں پسند ہیں جو خود اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتی ہیں۔ جلدی سے خود کو آزاد کرو، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ یہ نہ ہو میں جنونی انداز میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں اور پھر تم صبح روتے ہوئے بتاؤ کہ اس نے تو میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ میں سچ مچ ڈر گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ مجھے تب تک آپ کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کرنا جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ کو اپنا آپ بالکل بھی نہیں سونپوں گی۔ یہ سن کے شایان ہنسا تھا۔ ہنس کے بولا، میری ڈکشنری میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھی لڑکی؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ میں پوری طاقت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شایان، اس نے آج ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا حق وصول کیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا، بلکہ گھر میں ہی نہیں تھا۔ تایا جی کی غیر موجودگی کا اس نے بہت فائدہ اٹھایا تھا۔ میں گیلری میں گئی، فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ آفس میں بھی نہیں ہے۔ یقیناً وہ کسی لڑکی سے ملنے گیا ہوگا۔ رات کو شایان گھر آیا، کافی خوش لگ رہا تھا۔ میں بستر پہ لیٹ گئی، وہ بالکنی میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے نظریں چرائیں لیکن برداشت کے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ پھر سے کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار کے آ رہے ہو؟ وہ ہنس کے بولا، ہاں اور کیا، میرا تو کام ہی یہی ہے۔ جب تک ایک نئی لڑکی میری زندگی میں نہ آئے مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں بھی اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے، بیوی ہو تم میری، لیکن میں باہر بھی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ رکھوں گا، تمہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میں خاموش ہو گئی اور بستر پہ لیٹ گئی۔ شایان حیران ہوا، اسے لگا تھا کہ میں غصے میں بپھر جاؤں گی، لیکن میں چپ ہو کے دوسری طرف منہ کر کے رونے لگی۔
میں شاید اسے نہیں بدل سکتی تھی۔ شایان جانتا تھا کہ میں رو رہی ہوں۔ ہنس کے بولا، اور لگاؤ میری شکایتیں میرے ابا کو۔ بچوں، ابھی تو میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم خود تڑپ تڑپ کے پاگل ہو جاؤ گی۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا، اب میں تم پہ اور لڑکیوں کو فوقیت دوں گا، جتنا ہو سکے گا دوں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ میں نے شایان سے بات چیت بالکل ختم کر دی۔ وہ جو کہتا تھا میں وہ کام کر دیتی تھی۔ رات کو میرے برابر میں لیٹ کے وہ لڑکیوں سے بات کرتا تھا۔ میں کروٹ بدل لیتی۔ تایا جی اور باقی گھر والے بھی واپس آ چکے تھے، لیکن میں نے چپ سادھ لی تھی۔ تایا ابا سے بھی کہنا چھوڑ دیا تھا۔ شایان کافی دن سے مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دوسری لڑکیوں سے باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں، اس لیے میں نے نیند کی میڈیسن کھانی شروع کر دی۔ رات کو میں نیند کی گولی کھا کے گہری نیند سو جاتی تھی۔ آج بھی میں کھانے لگی تو شایان نے مجھ سے میڈیسن کی شیشی چھین لی۔ یہ روز کون سی میڈیسن کھاتی ہو تم؟ میں نے کہا تم سے مطلب؟ تمہیں تو کچھ نہیں کہتی نا، میری میڈیسن واپس کرو شایان۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نہیں دوں گا تو کیا بابا کو شکایت لگاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، تمہارا جو جی چاہتا ہے کرو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ میں نے اس سے میڈیسن کی شیشی چھینی اور دوا کھا کے سونے لگی۔ وہ میرے قریب آ گیا، کہنے لگا کیا ہو گیا نیہا تمہیں؟ ایسے چپ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ میرے تکیے پہ سر رکھ چکا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تم سے تو کبھی نہیں کہا۔ بے فکر رہو، اب کسی سے بھی کچھ نہیں کہا کروں گی۔ وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا پلیز شایان، تم اپنی گرل فرینڈس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ سیٹسفائی کریں گی۔ وہ کروٹ بدل کے سو گیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے بخار ہو گیا، لیکن مجھ پہ دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ 15 دن ہو گئے، میرا بخار نہیں اتر رہا تھا۔ پہلی بار میں نے شایان کو بھی پریشان دیکھا۔ مجھے اب کی بار وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا۔ میرے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ میرا نمونیا بگڑ گیا ہے، اور نیند کی میڈیسن کھانے سے مجھ پہ دوا جلدی اثر نہیں کر رہی۔ میں وینٹیلیٹر پہ جا چکی تھی۔ اس کی سسکیوں پہ میری آنکھ کھلی۔ نیہا پلیز آنکھیں کھولو، آئی پرومس میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، کسی لڑکی سے دوستی نہیں کروں گا۔ نیہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، پلیز واپس لوٹ آؤ۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ اگر تم زندگی کی طرف لوٹنا چاہو تو سروائیو کر سکتی ہو۔ نیہا آئی لو یو۔ کافی ہائی ڈوز مجھے لگائی جا رہی تھی۔ میری کنڈیشن بہتر ہونے لگی۔ رات دن وہ میرے پاس ہاسپٹل میں رہتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، بہت بدل گیا تھا۔ میں 1 مہینے تک کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے ناشتہ کرواتا تھا، دوا کھلاتا تھا، فیکٹری بھی جانے لگا تھا۔ 2 مہینے بعد وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، رو رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو نیہا، بے شک بابا سے میری شکایت لگا دیا کرو، لیکن چپ مت رہا کرو۔ بابا کے تھپڑ اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا تمہاری چپ تکلیف دیتی ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ اس نے خود کو بدل لیا تھا۔